میرا سوال ہے حج تمتع اور حج قران سے متعلق ہے، سب سے زیادہ فضیلت کس حج کی ہے؟ اور حج افراد کیا بس مکے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے؟ اگر ہم لوگ 7 ذی الحجہ کو مکہ پہنچتے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں کون سا حج کرنا ہوگا؟ کیا حج قران میں طواف اور سعی کے بعد پھر سے طواف قدوم بھی کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اس حج تمتع اور حج قران اور یہ حج افراد، اس تینوں قسمیں الگ الگ قسم ہیں۔ حج افراد میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ اشہر حج میں عمرے کی پہلے نیت کی جاتی ہے لبیک بعمرہ، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد آدمی سے احرام سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں، 5 دن ہیں جو 8 ذی الحجہ کو، اس سے مکے ہی سے احرام باندھ کر کے وہ کرتا ہے تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران یہ ہے کہ میقات سے اس کے عمرے کی اور حج کی دونوں کی نیت جو ہے ایک ساتھ کی جائے، لبیک بعمرہ و حج، اس طرح سے کی جاتی ہے، تو یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اس میں ہمیں اختلاف ہے فقہا کے درمیان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ان کے مقابلے میں افراد اور تمتع کے مقابلے میں حج قران جو ہے افضل ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، ان کی وہ یہ تفصیل ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں ان کے نزدیک انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تمتع اور قران، میں نے بتایا کہ اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، فقہا کا اس بارے میں باہم اختلاف ہے۔ شوافی کے نزدیک افراد اور تمتع قران سے افضل ہے۔ وہ ایک کہہ گیا تھا میں، تو افراد، شوافی کے نزدیک افراد اور تمتع قران سے افضل ہے، کیونکہ افراد یا تمتع کرنے والا دونوں میں سے ہر ایک عبادت کو اس کے کمال فعال کے ساتھ ادا کرتا ہے، جبکہ قارن اکیلے حج کے اعمال ادا کرنے پر اختصار کرتا ہے۔ تمتع اور افراد کے بارے میں ان کے ہاں دو اقوال ہیں، ایک یہ کہ تمتع افضل ہے، اور دوسرے یہ کہ افراد افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمتع اور افراد سے قران افضل ہے، تمتع اور افراد سے قران افضل ہے، یعنی ایک ساتھ دونوں کرنا، اور تمتع افراد سے افضل ہے۔ مالکیہ کے ہیں افراد باقی دونوں سے افضل ہے، جبکہ حنابلہ تمتع کو باقی دونوں سے افضل قرار دیتے ہیں، یعنی بالکل احناف کی طرح، اور یہی لوگوں کے لیے آسان بھی ہے۔ اس طرح اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع بھی کی تھی اور اپنے صحابہ کو اسی کا حکم دیا تھا۔ نے حجت وداع کے موقع پر مسلم نے عطا سے روایت کیا کہ میں نے سیدنا جابر سے سنا، ہم اصحاب محمد نے خالصاً اکیلے حج کا احرام باندھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 4 تاریخ کی صبح کو مکہ پہنچے اور ہمیں حکم دیا کہ احرام کھول دیں، اور فرمایا عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، اور چاہو تو بیویوں سے قربت بھی کر لو، البتہ اسے ان کے لیے واجب نہ کیا تھا بلکہ اس کا اختیار دیا، اور ایسا کرنا حلال قرار دیا تھا۔ ہم نے آپس میں کہا اب عرفہ اور ہمارے درمیان صرف 5 دن رہ گئے ہیں، تو آپ بیویوں سے متمتع ہونے کا حکم دے رہے ہیں، تو عرفہ اس حالت میں جائیں گے کہ ہمارے ہم گاؤں سے یہ ہو، ارے یہ ہو، ہم میاں بیوی سے تعلق قائم کریں۔ یہ باتیں آپ کو پہنچیں تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میں تم سے بڑھ کر اللہ کا متقی، نیک اور سب سے سچا ہوں، اگر میرے ساتھ میری حج کی قربانیاں نہ ہوتیں تو میں بھی تمہاری طرح حلال ہو جاتا، اور اگر پہلے یہ خیال آ جاتا تو جو بعد میں آیا تو میں قربانیاں اپنے ساتھ نہ لاتا بلکہ یہیں سے خریدتا، لہذا حلال ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے اور سموتات کی۔ تو اس میں یہ تمتع اور قران یا افراد میں سے کون افضل ہے، اس کے بارے میں فقہا کی جو رائے ہے میں نے اس کو بتا دیا۔ اس سلسلے میں کسی کے نزدیک قران افضل ہے، کسی کے نزدیک تمتع افضل ہے، کسی کے نزدیک افراد افضل ہے۔ آپ جو کریں سب صحیح ہے۔ مکے کے لوگ جو ہیں صرف وہ تو افراد ہی کریں گے، دوسرے باہر کے لوگ افراد اور تمتع اور قران سبھی کر سکتے ہیں۔ اتنی بات یہ سمجھ لیجیے آپ۔ تو اتنی بات، مکے کے لوگ صرف افراد ہی کریں گے، اور وہ لوگ وہ
دوسرے وہ جو تمتع یا قران وغیرہ نہیں کریں گے، باہر والوں کے لیے تمتع بھی کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ جو قران کر رہا ہے 7 تاریخ مثال کے طور پر پہنچا ہے، پہنچتے وہاں پر حج کرنا ہوگا اس کو، تو عمرے کا ظاہر ہے، عمرے کا طواف کرے گا اور صحیح کرے گا تو عمرہ اس کا ہو جائے گا، قران کا عمرہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے وہ جائے گا، تو وہ طواف قدوم تو اس کا جو احرام وہ عمرہ کر رہا ہے، وہ طواف قدوم اسی میں اس کا ہو جائے گا، اس کو الگ سے طواف قدوم کرنے کی ضرورت